بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں ہوں گے اور آپ کے تمام گھر والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کی جتنی بھی دکھ تکلیفیں ہیں ان کو ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا ٹاپک شروع ہوتا ہے۔ آج یہ ویڈیو میں جس بھائی کے لیے بنا رہی ہوں ان کا نام پرنس ہنی کے نام سے ایک چینل ہے، تو یہ میں نے ویڈیو ان کے لیے بنائی ہے۔ پرنس ہنی صاحب، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چینل کی ویڈیو کے نیچے آپ گالی نہ دیں۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر کوئی ویڈیو ہم سے ٹھیک نہیں بنی یا کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس پہ آپ ویسے ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں، گالی دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہمیں گالی دیتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گالی پلٹ کر اس کے والدین کو جاتی ہے۔ اگر آپ نے میری ماں کو یا میرے مدرسے کے بنانے والے ویڈیو کی ماں کو گالی دی ہے تو یہ بات یاد رکھیں، یہ کسی کی گالی کسی کو نہیں جاتی، ہمیشہ گالی آپ کو خود جاتی ہے۔ پرنس ہنی، گالی ہمیشہ آپ ہی کو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے گالی کا عذاب کیا ہے؟ جو شخص گالی نکالتا ہے وہ قبر میں جب وہ جاتا ہے تو قبر میں اس کے لیے وہ گالی کے بچھو بن جاتے ہیں اور وہ گالی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جس نے گالی نکالی ہوتی ہے، تاکہ اس کو اس کی سزا دی جائے۔ تو میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی آپ نے گالی چھوٹی ہو تو برداشت ہوتی ہے، اگر آپ لوگوں کی بھی، میرے پیارے سبسکرائبر، آپ بس مجھے اتنا بتائیں کہ اگر آپ کی ماں کو گالی نکالی جائے آپ برداشت کریں گے؟ میری ویڈیو ہے، چینل کے مدرسے والوں نے بنائی، غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر نہیں مطلب کہ تھوڑی ٹھیک بنی تو اس کے لیے ماں کو گالی نکالیں۔ اسی لیے یہ ہنی پرنس خبیث انسان، اس کو شرم نہیں آتی، مجھے تو بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو اپنی ماں کو گالی نکال سکتا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اللہ کی نظر میں وہ بخشا جائے گا۔ اگر اس نے ماں کو گالی نکالی ہے، اس نے کسی کی ماں کو گالی نہیں نکالی، اس نے اپنی ماں کو گالی نکالی۔ اور یہ پرنس بھائی صاحب، یہ جن کا پرنس ہنی کے نام سے یہ چینل ہے یا ہنی کے نام سے چینل ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اپنی گالی کے لیے ازالہ بھگتنے کے لیے پہلے تو آپ اللہ سے توبہ کریں کہ آئندہ کسی کو اس طرح لائیو گالی نہیں نکالیں گے۔ گالی نکالنے سے آپ کو کوئی اچھا انسان سمجھے گا نہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو گالی نکالتا ہے وہ، میرا نہیں خیال کہ آپ ایک اچھے انسان بھی ہوں گے۔ گالی ہمیشہ آپ ہی کی ماں کو گئی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا آپ کو گالی نکالنے کا۔ تو میرے پیارے سبسکرائبر، مجھے افسوس ہے کہ اگر کوئی ویڈیو تھوڑی سی غلط ہوئی ہے یا اس میں آپ کا آواز ٹھیک نہیں آ رہی، اس کے لیے میں تہہ دل سے معافی، لیکن آنے والی تمام ویڈیو اب میں خود بنا رہی ہوں۔ قاری صاحب کو ایڈیٹنگ نہیں کرنی آتی تھی، وہ غلط میں تھوڑی سی خراب کر دیتے تھے، لیکن اب میں خود ویڈیو آپ کے لیے بنا رہی ہوں، یہ ذمہ میں نے لیا۔ میری یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس میں آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن گالی نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ویسے آپ ہمیں گزارش کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ٹھیک نہیں ہے، کوئی خرابی ہے تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ ماں کی گالی نہیں نکالیں، کیونکہ ماں نے تمہیں پیدا کر کے سب سے بڑا گناہ کیا میرے خیال میں۔ ہنی صاحب، آپ کی والدہ نے آپ کو پیدا کر کے نا بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے کہ کم از کم اگر آپ ویسے بھی گالیاں نکالتے ہیں نا تو خدا کے خوف سے ڈریں،
یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. ہم آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں مجبوروں کو پریشانی کی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنی مدد خود کر سکیں, کسی غلط عامل کے پاس نہ جائیں, کسی غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائیں. اپنی بہنوں ماؤں بیٹیوں کو اس لیے ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے کہ آپ خود اپنے گھر کا اپنا جو ذمہ اٹھائیں, اللہ پاک سے مدد مانگے. یہ ویڈیو اس لیے دکھی لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ان کو کوئی سہارا ملے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو نماز پڑھ کے جو بھی عمل بتایا جو وہ کرے, انشاءاللہ ببرکت ہوگا. اور اگر میرے اچھے سبسکرائبر ہیں تو پلیز میری اس ویڈیو کو سن کر تو مجھے جواب دیں, یا میرے مدرسے والوں کو جواب دیں جنہوں نے آگے ویڈیو بنانے سے منع کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ اس نے کتنی بڑی مدرسے کو گالی نکالی ہے. تمہیں اتنا نہیں پتا کہ مدرسے والوں کا تعلق مسجد نبوی سے ہوتا ہے؟ کیا تم مسجد نبوی کو توبہ نعوذ باللہ برا کہو گے یا ان کو گالی نکالو گے؟ خدا کا خوف کرو پرنس ہنی, کچھ شرم کرو, کچھ رب کا خوف کرو, خدا کے خوف سے ڈرو. مجھے گالی نکالی ہے یا میرے مدرسے کو گالی نکالی ہے تو خدا کا خوف کرو, کہیں اس کا قہر تم پہ نہ برس پڑے. غلط کیا, اللہ سے توبہ کرو. مجھے میرے پیارے سبسکرائبر سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میرے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو مجھ سے کمنٹس کرتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں, لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کم از کم گالی تو نہیں نکالتے. اور میں انہی کے لیے ویڈیو بناتی ہوں جو مجھے پسند کرتے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے بالکل ویڈیو نہیں بناتی. بے شک میرے چینل کو دیکھیں بھی نہ, میری ویڈیو کو دیکھیں بھی نہ. ہمارے مدرسے والے محنت کرتے ہیں تو کچھ سوچ کے کرتے ہیں نا. تو میرے پیارے سبسکرائبر مجھے بتائیں کیا یہ غلط بات نہیں ہے؟ ماں کی گالی کیوں نکالی؟ کیا اس کی ماں نہیں ہے یا اس کی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اسے؟ اسی کے ساتھ ایک واقعہ سناتی ہوں. ہمارے ایک بچہ اور ایک ماں کا واقعہ ہے. تو ایک عورت کشتی میں سفر کر رہی تھی, بالکل تنہا تھی, لیکن وہ پیٹ سے تھی, وہ حاملہ تھی. لیکن کیا ہوا, وہ بچہ جب وہ پیٹ سے تھی تو جب بچہ پیدا ہوا تو ماں مر گئی. تو اللہ پاک نے کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ جائیں اس کی ماں کی روح قبض کر لیں. اسرائیل کے ان کی ماں کی روح قبض کر لی تو ان کو بہت تکلیف ہوئی. ایک چھوٹا سا بچہ, اس کی یہ کہاں جائے گا, یہ کیا بنے گا, اس کا کیا ہوگا. ان کو بہت تکلیف ہوئی اس کی ماں کی روح قبض کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے روح قبض کر لی. جب وہ بچہ, ماں مر گئی, بچہ ویسے ہی روتا رہا تو کشتی کسی کنارے پہ جا کے ٹھہر گئی. وہاں پہ لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بچے کا نام شداد رکھا. شداد جو تھا وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو بہت پیاری خوبیوں کا مالک ہوتا گیا. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی, لیکن اس کو امیر بننے کا بہت شوق تھا. ماں باپ اس کے کوئی اور تھے, پہلا انہوں نے کسی اور نے. تو بچے کے جو والدین تھے انہوں نے اس کا شداد نام رکھا. اور پھر اس بچے کو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ کی وہاں سے فوج گزر رہی تھی جس وہ ملک میں رہ رہا تھا. تو وہاں سے جب فوج گزری تو شداد بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا اپنے باپ کے ساتھ اور دیکھ رہا تھا. جب فوج گزری تو جب بادشاہ اپنے شان شوکت سے گزر گیا تو ہاتھوں سے وہ بہت سارا خزانہ بھی لٹا رہا تھا. تو جب وہ گزرا تو شداد کہیں پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہوا چھپ کر دیکھتا رہا. تو کیا دیکھتا ہے, کچھ فوجی پیچھے رہ گئے ہیں, کچھ فوجی پیچھے رہے
تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک فوجی کو جو بادشاہ کا جو وہ تھا غلام تھا جو فوج میں تھا، تو اس کو ایک پڑیا ملتی ہے، ایک تھیلی ملتی ہے، سوری اس تھیلی کے اندر ایک سرمے دانی اور ایک سرم چو جسے کہتے ہیں یا پن کہتے ہیں، جو آئی پن ہوتی ہے، خاص کر لیڈیز کو زیادہ پتا ہوگا، میری بہنوں کو جنہوں نے سبسکرائب کیا انہیں زیادہ پتا ہوگا۔ یہ واقعہ میں نے اپنے سبسکرائب کے لیے سنا رہی ہوں، پلیز اس کو غور سے سنیں۔ تو یہ میں نصیحت کر رہی ہوں اس پرنس ہنی کو جس نے ماں کی گالی نکالی، تو کوشش کریں کہ وہ ضرور اس کو سنیں، اس کو شرم دلائیں، کچھ احساس کریں ہمارے مدرسے کے آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے یا میرے سبسکرائبر کا میرے ساتھ تعلق ہے تو وہ میرے ہی مدرسے کے لوگوں میں سے ہے، جیسے میرے مدرسے کے بچے ہیں ویسے ہی آپ لوگ ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، شداد نے تو پہاڑ سے ظاہر ہوا، تو وہ فوجی اپنے دوسرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں میں اس کو نہیں لگاؤں گا کیونکہ شاید میری آنکھیں خراب نہ ہو جائیں، پتہ نہیں یہ ہے کیا۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ وہ بچہ ظاہر ہوا، تو انہوں نے بچے کو آواز دی، تو بچہ شداد تھا، انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ، ہم نا تمہیں ایک اچھی سی چیز آنکھوں میں لگاتے ہیں تو تم ہمیں بتاؤ یہ کیسا ہے۔ شداد بہت ہوشیار بچہ تھا، اس نے کیا کیا، وہ آنکھوں میں اس نے لگایا تو اونچی اونچی نہ چیخنے لگ پڑا۔ حالانکہ جیسے اس نے آنکھوں کے اندر وہ سرما لگایا تو اس کو آس پاس کے جتنے بھی پہاڑوں کے درمیان خزانے چھپے تھے وہ سب چمکنے لگے اور نظر آنے لگے، لیکن شداد نے اپنی عقل مندی کا ثبوت دکھایا اور زور زور سے چلانے لگا، کہنے لگا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ظالموں تم نے یہ کیا کیا۔ واقعہ مختصر کرتی ہوں، تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ظالموں، میری آنکھیں خراب کر دی۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بچے کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو وہ سرما اور سرمے دانی وہیں پر پھینک کر تو خود بھاگ کھڑے ہوئے۔ شداد بہت تیز تھا، اس نے وہی سرما اور وہ سرمے دانی سنبھال کر رکھ لی اپنے پاس اور اپنے والد کو جا کر اس نے یہ سب بتایا۔ اس نے کہا رات کو میں سرما لگاؤں گا آنکھوں میں تو آپ جتنا بھی جہاں جہاں میں بتاؤں گا وہ خزانہ آپ اکٹھا کر لینا۔ شداد نے کیا کیا، وہ تمام خزانہ اکٹھا کر لیا اور وہ غریبوں اور اپنے گاؤں کے تمام غریبوں میں تقسیم کرنے لگا۔ اس طرح شداد کی بہت زیادہ آؤ بکا ہو گئی اور بلند ہو گیا، اس نے ایک محل تعمیر کروا لیا، لیکن اس کو لگنے لگا کہ یہ شہر میں محل بھی بہت کم ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ اس نے جنت کے بارے میں سنا ہوا تھا، تو اس نے کہا میں دنیا میں جنت بناؤں گا۔ تو آج بھی کستم دنیا کے کئی جو ان سے علاقے ہیں یا کہیں وہاں پر ایک ایسا شہر واقع ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، لیکن وہ ایک جنت تھی، وہ شداد کی جنت تھی، ٹھیک ہے۔ وہ جو اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پر بہت ساری اعلیٰ اعلیٰ نہریں نکالی، شہد کی نہریں نکالی، اس نے بہت اپنا خزانہ لگایا، پیسہ لگایا، وہاں پر اس نے حوریں مطلب کہ عورتیں رکھی، اس نے ایک بنائی۔ جب وہ جنت تیار ہو گئی تو دیکھنے کے لیے وہ جب اپنے گھوڑے کے اوپر بڑے آلو شان سے وہ بیٹھا تو اس نے ایک شہر تعمیر کیا جس کے اندر نہریں بہتی تھیں جو بہت خوبصورت تھا، اور اس نے کیا کیا، وہاں پر سب بادشاہوں کی دعوت کی، سب وزیروں کی دعوت کی۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو شداد بھی آیا، شداد ابھی گھوڑے پر ہی تھا تو ابھی نیچے اترنے لگا تھا، اپنی اس جنت میں داخل ہونے لگا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل کو کہا کہ آپ جاؤ، ملک الموت کو کہا کہ آپ اس کی روح قبض کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے حکم پر تو وہ فوراً گئے اور شداد ابھی پاؤں نیچے رکھنے ہی والا تھا تو انہوں نے اس کی روح قبض کر لی، ان کی جان نکال دی، ٹھیک ہے۔ جب وہ اللہ پاک کے پاس گئے تو اللہ پاک سے کہنے لگے کہ اے ملک الموت، اے اسرائیل، کیا تمہیں کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تکلیف ہوئی؟ کیونکہ اللہ پاک تو جانتے ہیں نا دلوں کے حال۔ تو کہنے لگا کہ اللہ پاک ایک وقت تھا جب مجھے ایک عورت جو بچہ جس نے پیدا کیا تھا اس عورت کے روح نکالتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہوئی، تو میرا دل میں بہت ترس آیا، لیکن آپ کا حکم بجا تھا، یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آج مجھے اس کے اوپر بھی بہت تکلیف ہوئی کہ
اس میں جنت بنائی، اس میں رب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی بھی روح قبض کروا لی۔ مجھے آج بھی بہت زیادہ دکھ ہوا یا افسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی روح نکال دی گئی تھی، یہ وہی شداد ہے۔ تو حضرت ملک الموت فرمانے لگی، اے اللہ پاک، آپ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں اور بہت بے نیاز ہیں۔ اسی واقعے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پلیز میرے پیارے سبسکرائبر پلیز کمنٹس کر کے مجھے ضرور میری بات کو بتائیے گا کہ آیا یہ پرنس ہنی نے غلط کیا، یہ بہتر تھا مجھے گالی نکالنا یا میرے مدرسے کو گالی نکالنا۔ غلطی ہو جاتی ہے، کسی ویڈیو میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ویڈیو کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے دوبارہ سے اس کو میں نے ایڈٹ کر کے دوبارہ سے ہم نے پوسٹ کی ہے۔ میں اب اچھی اور آنے والے اچھے مطلب کہ عمل بتانے والی ہوں، تو یہ میں نے اچھی پوسٹ کی ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے ماں کی گالی نکالنے سے بہتر ہے کہ ان کو کوئی اور بات کہہ دے تاکہ ہم خوش ہوں، ہماری دل آزاری تو نہ ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب افسوس کے ساتھ ہے کہ پلیز اچھے کمنٹس نہیں کر سکتے تو برے کمنٹس نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، خدا کے لیے نہ دیں، آخرت آنے والی ہے چند لمحوں کا۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی اچھائی کر کے ہم مر جائیں، اچھی موت مر جائیں، کم از کم آنے والے ہمیں یاد کریں، لیکن گالی نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے لیے اسی سے بعد میں اجازت چاہوں گی اپنے سبسکرائبر سے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں اللہ پاک ختم کر دیں، اور آپ کی جتنی بھی آل اولاد ہے، آپ کی جتنی بھی آنے والی آل اولاد ہے، اللہ کا نام لینے والا، عالم، حافظ، عامل، جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو وہ بنائے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کا نام لینے والا بنے، آپ کی اولاد میں سے بھی اللہ کا نام لینے والا بنے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنی کاری عائشہ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میرے جیسا بھی عمل آپ کو بتا رہی ہوں آپ ضرور کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی دوسری ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو قوت روحانیت کے بارے میں بتایا کہ وہ قوت روحانیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور اس کے بارے میں ایک آیات بتائی جس کو پڑھ کے آپ مضبوط قوت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ رجت سے محفوظ رکھنے کے نایاب عمل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجت کیا ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم کیا ایسا عمل ہے یا نایاب عمل ہے وہ کریں تو ہم رجت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ عملیات کی دنیا میں رجت کا بہت خوف ہوتا ہے، بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے رجت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہوں، یہ لازماً آپ کر لیجئے گا۔ آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت سی باتیں سنی ہوں گی، لیکن سوائے علم کے اور کچھ بھی نہ ملا ہوگا۔ جو عامل کی دنیا ہے، جو علم کی دنیا ہے، عمل سے شروع کرنے سے پہلے کسی استاد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک مثال مشہور ہے، جائے استاد خالی است، بغیر استاد کی کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ نقطہ نقطہ استاد ہوتا ہے اور ہر چیز کا استاد ہوتا ہے۔ جیسے بے ان کے نیچے نقطے نہ ہوں تو یہ کبھی بھی مکمل لفظ نہیں ہو سکتا، اسی لیے نقطے کا استاد ہوتا ہے۔ استاد اپنی شاگرد کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ استاد عمل کے اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر ہم آپ کو یا کوئی عمل بتا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، ہم کوئی غلط بات آپ کو نہیں بتا رہے۔ وہی عمل بتائے جائیں گے جو آسان بھی ہوں گے اور آپ آسانی سے کر بھی سکو گے۔ ایسا کوئی عمل نہیں بتایا جائے گا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی تکلیف ہو۔ جیسے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر آپ ایسے ایسے کرتے جائیں گے یا آداب کو
خیال اپنے ذہن میں رکھیں گے، آداب کو غور سے سنیں گے، جو روحانیت کے آداب ہیں، حضرات کے آداب ہیں، ان کو غور سے سنیں تو کبھی بھی آپ اس قسم کی تکلیف کا شکار یا رجت کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بھی رجت کے بارے میں ایک نایاب عمل ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی خدا نہ خاصا ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ پہلے سے ہی اپنی پوری تیاری کر کے عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اجازت لے لی جائے اور استاد کامل یا پیر مرشد کے رہنمائی پر عمل کیا جائے تو دونوں کا کام، جو کافی دنوں کا کام ہوتا ہے یا مہینوں کا کام ہوتا ہے، وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہفتوں میں میں کہتی ہوں 1 سے 2 ہفتے کے اندر ہو جاتا ہے اور کامیابی 100% یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ میں نے ان ویڈیو میں سوچا کہ رجت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، رجت کیا ہے، رجت کے بارے میں تفصیلاً بات کی جائے۔ رجت انسان ایسے پاگل سا ہو جاتا ہے، اپنی ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور اب نارمل حرکتیں کرتا ہے۔ جیسے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا بلا وجہ ریل گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ریل گاڑیوں کی پٹریوں کے اوپر بے فضول چل رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، کبھی کہیں سڑک پہ لیٹے ہوتے ہیں، کبھی کہیں لیٹے ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی ہوش و خبر نہیں ہوتی، کسی کے والد ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ رجت کا شکار ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس لیے اس ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز سے ہر شخص جو انسان ہے رجت سے فیض اٹھائے اور کامیابی سے ہنکنار ہو، اور آپ بھی چاہیں تو اس سے فیض اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ میری ویڈیو کو شیئر کر کے اگر کوئی بھائی اس طرح کے عمل کر رہے ہیں یا بہن عمل کر رہی ہے تو رجت کے بارے میں اس کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ جو شخص کسی عمل کے کرتے وقت اس سورت کو پڑھ لے تو وہ اس عمل کی رجت سے محفوظ رہے گا۔ سورت کا نام ہے 30ویں پارے کی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ انشقاق ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ یہ سورت آپ پڑھ لیں، شروع سے آخر تک پڑھیں اور کچھ بھی بیچ میں نہ چھوڑیں اور خاموش رہ کے پڑھیں، کسی سے بات نہ کریں۔ یہ رجت کا پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، یہ آپ لازمن کر لیں۔ رجت لازمن اگر آپ جب عمل شروع کرتے ہیں تو پہلے جو آخری پارے کی صورت ہے انشقاق تو وہ لازمن پڑھ لیں، اس سے جب بھی عمل کریں گے تو اس عمل کے رجت کے شکار سے دور رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی قاری عائشہ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیو مل سکیں۔ آپ جب میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو فوراً مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ میرے چینل کو کہ بیل جو سرخ کلر کی بیل ہے وہاں پر اس کو آن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی کوئی ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے فوراً آپ کی جو موبائل ہے یا یوٹیوب ہے، جب آپ انٹرنیٹ آن کرتے ہیں تو فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو آج پوسٹ ہوئی ہے، یہ ویڈیو آئی۔ اس لیے بار بار سبسکرائب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور شیئر کرنا اس لیے کہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو شیئر اس لیے کہا گیا ہے تاکہ آپ ان کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اپنے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کے لیے دعا ضرور کرواتی ہوں مدرسے میں تاکہ آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ Oh